الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرسٹ آف آل، جو آپ کی مینجمنٹ ہے اسلامک سوسائٹی یونیورسٹی کی، اور جو بھی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں تھے، جن کی پرمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے اور جن کی وجہ سے انویٹیشن ہوا ہے، ان کے لیے جزاک اللہ۔ تھوڑا سا پہلے میں ڈسکلیمر دے دوں، کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں۔ بیسکلی مائی فیلڈ از آلسو کمپیوٹر سائنس۔ میں 8 ایئرس تک وزٹنگ فیکلٹی بھی رہا ہوں کمپیوٹر سائنس فیلڈ کا، میری ایجوکیشن بھی اس کے اندر ہے۔ اپارٹ فرام دس، ڈفرینٹ قسم کا ایک بزنس ہے فریٹ فارورڈنگ کا، ایک ویلفیئر ٹرسٹ کو رن کرتا ہوں، اسلامک سکولز ہیں اس کے اندر، اور لیکچرز جو ہیں وہ اسی سیم پرپز کے لیے لیکچرز ہوتے ہیں اسلامک، جس پرپز کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، کہ اکیڈیمک نہیں ہے آپ لوگوں کا، لیکن آپ کی ایک پرسنل ایک ذمہ داری ہے۔ ٹاپک کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ ایک کویسچن کی فارم کے اندر بنایا ہے، وائی وی آر بورن مسلمس۔ میں نے جب یہ ٹاپک کسی اور سے فیملی میں یا فرینڈس میں کسی سرکل میں کسی سے شیئر کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی عجیب سا ٹاپک پک کیا تم نے، کہ اس ٹاپک کا کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کانٹینٹ کیا دو گے اس کے اوپر، کہ ہم بورن مسلمس کیوں ہیں، اللہ کا شکر ہم بورن مسلمس ہیں، بس اینڈ آف اسٹوری۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا لائٹ، کہ ہم نمبر 1 یہ کہ ہم بورن مسلمس کیوں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر بورن مسلمس ہیں سو ود دیٹ پریولیج کوئی رسپانسبلٹی بھی ہمارے اوپر آتی ہے، یا صرف ایک پریولیج ہی ہمیں ملی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت 30 کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سیٹنگ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمام لوگوں کو۔ اور وہ کیا ہے، وہ سیٹنگ کیا ہے؟ وہ سیٹنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک بائی انہیرنٹ ایک چیز ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی دنیا کے حصے میں پیدا ہوتا ہے، اس کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، یہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر اسلام کیا اٹریکشن ہے وہ بھی ہے، اور اچھائی اور برائی کی جو پہچان ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو، ایک انسان کو پہنا دیا، پیدا کر دیا، کریشن کی اس کی کمپلیٹ کی، تو اس کے اندر کیا کر دیا، علمہا فجورہا وتقواہا، اس کے اندر نیکی اور برائی کی پہچان ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت کے اندر کیا کہہ دیا، وہ فطرت اللہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جس راستے پہ انسان کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں وداؤٹ اینی ایکسٹرنل گائیڈنس، اس کے اندر بلٹ ان موجود ہے یہ۔ اگر آپ میں سے کوئی کمپیوٹر سائنس کا پروگرامنگ کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ جب یہ کنسٹرکٹر بنتا ہے تو کنسٹرکٹر کے اندر ڈیفالٹ سیٹنگ پہلے سے انیشلائز کر دی گئی ہے، تو وہ اگر اپنے انوائرمنٹ سے انفلوئنس نہ ہو تو وہ نیچرلی جس چیز پہ جائے گا وہ اسلام کا راستہ ہوگا، چاہے نام اسلام کے نہ ہوں، چاہے نام کچھ اور ہو، لیکن اس کی نیچر وہ ایک اچھے مسلمان والی نیچر ہی ہوگی۔ یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کو کہ نیکی کی لسٹ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہو کہ یہ نیک کام ہوتے ہیں اور یہ برے کام ہیں، گناہ ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ امورالٹی ہے، یہ مورالٹی ہے۔ وہ لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اور مجھے، ہمارے اندر وہ چیز اس کی پہچان ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت کیا ہے کہ اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں، کوئی ڈیر نہیں بالفرض کرتا کہ مجھے آ کے کہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، کوئی فار اینی ریزن کوئی ڈیر نہیں کرتا، مجھے میرا اپنا اندر جو ہے وہ مجھے پنچ کر رہا ہوگا، یہ میں نے غلط کیا ہی ہے، مجھے اس میں سکون نہیں محسوس ہوگا۔ جو مرضی نام دے دیں اسے، ہم ضمیر کا نام دے دیں، ہم اسے جو مرضی کہہ دیں، لیکن یہ ایک بلٹ ان چیز ہے ہمارے اندر۔ سملرلی اگر میں نے کوئی نیکی کا کام کیا، کسی کو نہیں پتہ لگ سکا، کسی کے علم میں نہیں آ سکی وہ بات کہ میں نے یہ کیا تھا، اچھا کام کیا تھا، کہیں سے شاباش نہ ملے، مجھے اپنا، میرا جو اپنا ضمیر ہے، جو میرا اپنا نفس ہے، وہ مجھے اس کے اوپر شاباش دے رہا ہوگا کہ یہ میں نے اچھا کام کیا ہے، مجھے ایک سیٹسفیکشن ہوگی، مجھے ایک اندر سے خوشی اس کے اوپر محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے میں آپ اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں پہ اوور آل ہے ہی سارے مسلمز ہیں، چاہے کسی ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں پہ مسلمز تو تھے لیکن وہ بہت زیادہ اپریس تھے، بہت اپریس تھے،
جس طرح کے رشین اسٹیٹس تھے یا جو بھی کمیونزم کے اندر تھے جو ڈائریکٹلی سپریس تھے وہ ہوں، یا جو کوئی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ بہت لبرلزم ہے، یا کوئی ایسے ہوں جہاں پہ مسلمز کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یا کوئی ایسی جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان وہاں پہ بہت بدنام ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، جو انیشیل چیزیں ہیں، یہ ہم سب لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ یہ جو میرے پیرنٹس کیونکہ مسلم ہیں اس لیے مجھے ایک اس کے اوپر یہ میرے اندر یہ چیز تھی۔ ہاں یہ چند چیزیں ضرور ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اور اس کو بالفرض پیرنٹس اس کے ریلیجس ہیں تو وہ اس کو جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو پہلے وہ کلمہ یا اللہ کا نام سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیکھ رہا ہے، اس کو پہلے سے نہیں آتا، اس کو سکھایا جا رہا ہے، اس کو بار بار کہتے ہیں، اس کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے۔ وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا، وہ بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی سجدہ کروں، سب اس کو بڑا ایک وہ کیوٹ ایکٹ سمجھیں گے، اس کی پکچر کھینچ کے شیئر کریں گے۔ یہ چیزیں ایکٹس آف ورشپ اور نام کیا ہے اللہ کے لیے وغیرہ، یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے، کیا ہمیں خدا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کوئی آخرت ہے کہ نہیں ہے، اچھائی کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے، اس کی تمام نالج پہلے سے ہمارے اندر بلٹ ان ہے، ارسپیکٹو ہم جہاں مرضی پیدا ہوں۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ تو سلائیڈ کے اندر تمام ریفرنسز موجود ہیں تاکہ میں اس پہ ٹائم نہ ویسٹ کروں کہ اس کے پورے ریفرنسز ریڈ آؤٹ کرنے پڑیں مجھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود، کوئی نہیں پیدا ہوتا بچہ الا یولد، مگر وہ پیدا ہوتا ہے علی فطرت، مگر اسی فطرت کے اوپر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، جس کا قرآن کی آیت کے اندر ذکر ہوا تھا۔ ہر بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر وہ اسی فطرت کے اوپر جو فطرت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ آگے کیا ہے، اب یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ جو صحیح مسلم والی روایت ہے اس میں آگے یہ بھی ہے کہ یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا کسی اور ریلیجن کے اوپر پیدا کر دیتے ہیں، اس کو وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی کہ پیدا ہر کوئی جو ہے وہ ہوا فطرت کے اوپر پیدا ہوا، اس کے اندر کوئی ڈسٹورشن نہیں تھی، پہلے سے کوئی کرپشن نہیں تھی اس کے کانسیپٹس کے اندر۔ پھر کیا ہوا، ود ٹائم اس کے پیرنٹس، اس کے ماحول یا اس کے فرینڈس، یا آج کل تو ان تمام سے زیادہ امپورٹنٹ جو انفلوئنس ہے وہ انٹرنیٹ اور میڈیا کا انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے اس نے پھر اور بہت ساری چیزیں سیکھ لیں، اس نے اور بہت ساری بری چیزیں سیکھ لیں، اس نے چیٹ کرنا سیکھ لیا کہ کس طرح چیٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ آبزرو کیا کہ مجھ سے اگر میرے پیرنٹس نے آ کے ایک چیز پوچھی تھی، میں نے ان کو بتا دی، سچ بتا دی، کام میں نے غلط کیا، فیلنگ آ گئی بچے کو کہ میں نے کام یہ غلط کیا تھا، پیرنٹس نے پوچھا، اس نے آگے پیرنٹس کو بتا تو دیا، لیکن اب پیرنٹس نے جو اس کو ڈانٹا اس کے اوپر، یا اس کو اسکولڈ کیا، یا اس کو ریڈیکیول کیا، اس کے اوپر اس نے کیا ریلائز کرنا شروع کر دیا کہ میں اگر یہ بتا رہا ہوں اپنے پیرنٹس کو، وہ مجھے اس کے اوپر ڈانٹ رہے ہیں، تو پھر اور دوسرا جو ہے وہ نہیں بتا رہا، تو کیا ہے بہتر راستہ کون سا نظر آیا مجھے، میں بھی نہیں بتاتا۔ اس نے پھر آہستہ سے کر کے بھی وہ جھوٹ بولنا سیکھ لیا، دوسروں کو دیکھ کے یا حالات کو دیکھتے۔ ہاں یہ کہ اگر پیرنٹس اچھی طریقے سے پیش آتے اس کے ساتھ کہ اس کی غلطی کے اوپر بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے، تو وہ ایک دم سے بہت کم ایج میں جھوٹ اور اس طرح غلط چیزیں نہ سیکھنا شروع ہو جاتا۔ تو ابھی تک کیا چیز کلیئر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، ان تمام کو ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ فطرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کی فطرت ہے اور نیکی کے راستے کی فطرت ہے، لیکن انوائرمنٹ اور ماں باپ کی وجہ سے اس کے اندر ڈسٹورشنز اور کرپشنز اور برے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا فیتھ کسی اور راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ۔ اس میں اب ایک اور سوال یہ ہے کہ اب بچے جو پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر ابھی بھی ہو رہے ہیں، اب جس طرح دنیا کے اندر کتنی جگہوں کے اوپر بیماریوں کی وجہ سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ ہو جاتی ہیں، یا ابھی تو پرابلی سب سے بڑا جو سورس ہے اور زیادہ تر جو مسلم کنٹریز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ سول وار یا جو ان کے اوپر امپوزڈ وار اور انویژنز ہیں ان کے ذریعے سے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ اب اس کے اندر جو بچہ فوت ہو جاتے ہیں اس حال کے اندر، چاہے وہ بلیور فیملی میں پیدا ہوئے تھے یا نان بلیونگ فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، اس کی کلیئرٹی اس ابو داؤد کی حدیث سے ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رفع کلام عن ثلاثۃ، تین چیزوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جو قلم ہے اس کو روک دیا ہے، اس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں لکھا جائے گا، تین چیزوں کے اوپر روک دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا چیزیں ہیں
کہ سویا ہوا بندہ جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، یعنی کہ اگر بندہ نیند میں اور کے اندر اگر اس سے کوئی بات غلط منہ سے نکلی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بچہ جب تک وہ پیورٹی کی ایج تک نہ پہنچ جائے، بلوغت کی ایج تک نہ پہنچ جائے، اور ایک بندہ جو کسی سائیکلوجیکل بیماری میں ہے، چاہے وہ اس لیول تک ہے کہ وہ بالکل پاگل پن کی لیول پہ ہے یا اس سے کسی اور لیول کے اوپر ہے، جب تک وہ دوبارہ سے ٹھیک نہ ہو جائے، ان تین کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کے بہت کم الفاظ کے اندر یہاں پہ ذکر آ گیا کہ وہ بچہ جو جب ابھی تک بلوغت کی ایج تک نہیں پہنچا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، چاہے وہ نان بلیونگ فیملیز میں پیدا ہو، چاہے وہ ہندو فیملی میں کیوں نہ پیدا ہو، سکھ فیملی میں کیوں نہ پیدا ہو، یا ایتھیسٹ کے یہاں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مشرکین کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ جو کم عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان کی جو آیات نازل کی تھی، ان کے اندر یہ آیت نمبر 19 ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۔ جنت میں جو نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ کم عمر کے بچے جو جنت کے اندر خادموں کے طور پہ، یا آپ سمجھ لیں آج کل کے حساب سے آپ کہہ لیں کہ سرونٹس یا ویٹرز کے طور پہ ہوں گے۔ اس کی وضاحت میں پھر بہت ساری حدیثیں ہیں، وہ سب پھر نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نان مسلمز کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، کم عمر میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلیس کر دیتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ تو ایک اسکالر گزرے میں اسلام کے ابن تیمیہ، انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہم کسی کا نام لے کے نہیں کہیں گے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں کسی بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم گارنٹی کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ ABC جو بھی اس کا نام تھا یہ تو پکا جنت میں جائے گا، ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن عام اصول یہی ہے، جنرلائزڈ رول یہی ہے کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی اس طرح رحمت سے جنت میں چلا جائے گا جو اس ایج تک پہنچا ہی نہیں تھا، جو ابھی اس ایج تک اکاؤنٹیبلٹی کی ایج تک پہنچا ہی نہیں۔ ہاں البتہ اب جو اکاؤنٹیبلٹی کی ایج تک پہنچ گیا، یعنی کہ پیورٹی کی ایج تک پہنچ گیا، اب سب چیزیں اس کے اوپر لاگو ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اب نماز فرض ہے اس کے اوپر، اب اس کے اوپر روزے بھی فرض ہیں، اب اس کے اوپر، ابھی تو آف کورس وہ انکم کی ایج کے اوپر نہیں ہے، لیکن جب انکم کی ایج کے اوپر آئے گا تو زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض ہوگی، اس کے اوپر حج بھی فرض ہوگا، اور اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کی جو پکڑ ہوگی وہ تب بھی اس کے اوپر اب حد لگ سکتی ہے۔ یعنی کہ فار اینی ریزن ایک چھوٹے بچے نے جو ابھی ایج تک نہیں پہنچا تھا اکاؤنٹیبلٹی کی ایج تک، اگر وہ چوری کر لیتا ہے تو بالفرض کوئی ایک ایسا سوسائٹی ہے جو پیور اسلامک ہے، قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جس کے اوپر ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر ایک بچے نے یہ کر لیا تو یہ حکم اس پہ بھی نہیں لگ سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی اور رول نکال سکتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی پنشمنٹ کے طور کے اوپر کوئی ٹیمپرری فیو ویکس یا فیو منتھس کے لیے، کوئی اس کے لیے پراپر ماحول کے لیے جہاں پہ اس کی ریہیبلیٹیشن اچھی ہو سکے، وہاں پہ اس کو پابند کیا جا سکتا ہے، یا کوئی اور رول ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ رول نہیں اپلائی ہو سکتا اس کے اوپر۔ جو پیوبرٹی کی ایج تک پہنچ گیا، بلوغت کی ایج تک پہنچ گیا، اب حساب کتاب شروع ہو گیا اس کا، جو کہ میں آپ ہم سب جو ہیں وہ ہمارا حساب کتاب ہے۔ اب ہماری ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایجوکیشن کا ایک ٹائم بھی گزار دیا، ایک مومنٹ دے دی ہمیں کہ ہم ایک ماحول کے اندر دیکھ لیں، ہمارے اندر ایک گرومنگ بھی ہو گئی۔ اب ہم لوگ کس لیول کے اوپر ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے جو فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ اس کے اعمال نامے لکھو، ایک نے ہماری اچھائیاں لکھنی ہیں، ایک نے ہماری جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں وہ لکھنی ہے ایک نے۔ تو اس کے اوپر اب آگے سے حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی کی ایج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ایک اور وضاحت حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ پیوبرٹی کی ایج اگر آپ سمجھ لیں کہ اف اٹ ویریز بٹوین 15 to 12 ایئرس آف ایج، ڈپینڈنگ آن دا جینڈر، لوکیشن اور جو ڈائٹ اور ہر چیز ہوتی ہے، اگر اس ایج میں ویری کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ وہ بندہ جو 60 ایئرس کی ایج تک پہنچ گیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دے دیا، 60 ایئرس کی ایج تک پہنچ گیا وہ، اب اس کا کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ جو بندہ 60 ایئرس کی ایج پہنچ گیا، 65 پہ ڈیتھ ہو گئی، 69 پہ ہو گئی، بالفرض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بالفرض اس نے حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ، اور اس کے پاس ہیلتھ بھی تھی، وسائل تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کسی ایکسکیوز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، اور نہ کوئی ایسی چیز کہ اس نے کوئی ایک
کوئی ایک نیکی کا کام تھا، نہیں کہ چاہے وہ توبہ کا راستہ تھا اس نے کرنا تھا، یا کوئی اس نے بالفرض وہ بہت زیادہ یوزری اور بینک انٹرسٹ اور سود کے اندر بہت زیادہ انوالو تھا، جس کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور اس نے اس وقت تک اس سے جان نہیں چھڑائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انف ٹائم دے دیا. اللہ تعالیٰ اس کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کے پاس سے کوئی ایکسکیوز اگر آئے گا، کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ہاں یہ بات ہو رہی ہے آف کورس کہ جو مرنے کے بعد اللہ کے پاس چلا گیا، چاہے وہ قیامت والے دن کا ہم کہہ لیں یا قبر کا کہہ لیں، جو مرضی، اللہ تعالیٰ کے آگے وہ پھر ایکسکیوز نہیں ویلڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انف ٹائم دے دیا تھا اسے. صحیح مسلم کی کتاب الذکر و دعا کے اندر یہ حدیث ہے جس کے اندر یہ فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے پہلے پارٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل کرنے کی تعریفیں کی ہوئی ہیں کہ جو عمل یہ کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا. مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی فرمائی ہوئی ہے کہ جو ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن وہ ہیومیلیشن سے بچ جائے. اب امیجن کریں قیامت والا دن جس دن تمام لوگ موجود ہوں گے، آپ کے کولیگز بھی موجود ہیں، آپ کے ٹیچرز بھی موجود ہیں، پیرنٹس موجود ہیں، کزنز موجود ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی موجود ہیں، نیبرز میں سارے لوگ موجود ہیں، کوئی بھی آپ کا کانٹیکٹ ہے وہ موجود ہے. یہ پرابلی ایج جو بھی آپ لوگوں کی ایج ہے زیادہ تر کی، وہ زیادہ کیئر فری ایج ہوگی، لیکن کچھ وتھ ٹائم ادر آہستہ کر کے رسپانسبلٹی کی ایج آتی جائے گی. اب انسان کے انشاءاللہ آگے جا کے پھر جب آف اسپرنگس بھی ہوں گے اور ایک بڑی ایج تک اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نصیب کیا تو وہ بڑی ایج تک پہنچ گیا، اب اس کے بہت بڑے فیملی کے لوگ ہیں جو اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. جس طرح اگر آپ لوگ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی رسپیکٹ کر رہے ہوں گے یا کسی اور کی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھائی کے راستے پہ دکھایا تو رسپیکٹ اور طرح کی بھی ہوتی ہے. پھر اب وہ امیجن کریں وہ دن ہیومیلیشن کا جس دن سب لوگ ہوں گے، موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کر رہے ہوں گے. اس نے یہ بھی حرکت کی تھی، اس نے یہ بھی کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دن بچا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز کھول کے نہ بتائیں، پردہ رکھیں اللہ تعالیٰ، تو اس کو کیا چاہیے؟ دنیا میں لوگوں کی غلطیوں کے اوپر پردہ رکھا کرے. دنیا میں لوگوں کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالے وہ. بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا، کوئی اسٹیٹ لیول کا کرائم کر دیا، کسی کا زیادتی کر لیا اور آپ نے وٹنس نہیں ہونا اس کے لیے. یہ وہ بات نہیں ہو رہی. یہ وہ بات ہو رہی ہے جو ہم لوگ عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو انفروٹفل ڈسکشن ہوتی ہے، بیک بائٹنگ کر رہے ہوں گے، غیبتیں کر رہے ہوں گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا میں بریفلی ایکسپلین کر دوں کہ دو چیزوں کا فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر کوئی ایک ایسا کیس ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ بالفرض آپ کو جینوئنلی فیل ہوا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مارکنگ کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر. اب آپ کو ایک یونیورسٹی نے ایک اس کا پراپر پروسیجر دیا ہوگا جو ہر یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے. ایک فیڈ بیک فارم کا پروسیس ہوتا ہے. آپ فیڈ بیک فارم فل کر کے ان کے بارے میں گئے، بہت ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا صرف وہ بیان کریں. آپ جا کے اپنے ایچ او ڈی سے یا جو بھی آپ کے ہوں گے ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ کو انہوں نے اپنے ڈورز اوپن کیے ہوتے ہیں ایسی کمپلینٹس کے لیے. اگر آپ اس راستے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ بیک بائٹنگ نہیں ہے. لیکن آپ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے فیس بک گروپ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اور اس ٹیچر کی یا جو بھی تھے ان کو کہے جا رہے ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکے گا. دس از ایگزیکٹلی بیک بائٹنگ. یہ غیبت ہی ہوگی. اور آف کورس قیامت والے دن جو غیبت کرتا ہوگا وہ کس طرح پہچانا جائے گا؟ وہ ان کے لمبے لمبے پیتل کے ناخن ہوں گے، وہ اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے، تو پہچانا جائے گا یہ شخص تھا جو کہ غیبت کیا کرتا تھا. جو شخص پردہ ڈالے گا دوسرے کسی اور کی غلطیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی جج ہیں. اللہ تعالیٰ کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کیس بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ بہت سالوں سے ان کا اور جوڈیشری کا ایک ٹسل چل رہی ہے. سیکورٹی ایجنسیز اپنے حساب سے اپنی انفارمیشن کے مطابق جس کو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، اس کو پکڑ کے اندر کرتے ہیں. ججز جو ہیں وہ فیصلہ کر کے اس کو رہا کر دیتے ہیں. یہ ججز کیوں رہا کرتے ہیں؟ ججز کیا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ثبوت کی روشنی میں. ان کو ایویڈنس ہی نہیں مل رہا، انف ایویڈنس نہیں مل رہا، کوئی وٹنس نہیں مل رہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جوڈیشری کا لا تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، لیکن ایونچولی ان کو ایویڈنس نہیں مل رہا انف کہ ان کو کنوکٹ کر سکیں کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، سو ان کو ہینگ کر دینا چاہیے یا جو بھی ان کے لیے ہوگا سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی وٹنس آئے کچھ ہو. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا پتہ لگ رہا ہے. یعنی کہ اگر کوئی اور نے برا کام کیا، میرا کسی اور کو جا کے شور مچانا اور اس کو ریڈیکیول کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی نالج میں اضافہ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ جج ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. تو میں نے کیا کرنا ہے؟
فضول کی کنفیوژنز اور تعلقات خراب کرنے کی بجائے پردہ ڈالیں اس کے اوپر. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی مینشن کی اس حدیث کے اندر. ایک اور بات مینشن کی اسی حدیث کے اندر آخری پارٹ کے اندر, جو کہ اس گیدرنگ سے ریلیٹڈ بھی ریلیونٹ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ زمین میں پھر رہے ہوتے ہیں, رحمت کے فرشتے ان جگہوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جمع ہوئے ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ آپ کا کوئی اسلامیات کا سبجیکٹ نہیں ہے یا آپ کا کوئی گریڈ نہیں ہو رہا, اگر آپ نے اس طرح کی گیدرنگ ہے یونیورسٹی میں, تو اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے, آپ لوگ آئے ہیں اس کے اندر, تو اللہ تعالیٰ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے آیا, اگر اس کے بارے میں آپ نے فرمایا فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں, سب نوٹ ڈاؤن کی, میں تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں, سب نوٹ ڈاؤن کر لیا کون کون بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر, اس کو رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. یعنی کہ اس میں اتنے فرشتے جمع ہونے, ہمیں تو نظر نہیں آئیں گے, ظاہری بات ہے, وہ ہمارے لیے ایک انویزیبل چیز ہے, لیکن فرشتے اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کہ وہ ٹاور کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اس طرح جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے جو فلانی جگہ گئے تھے تم نے کیا دیکھا, کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے, آپ کی باتوں کو یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا انہوں نے مجھے جانتے ہیں, مجھے دیکھا ہے انہوں نے کبھی جو مجھے میری باتوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے نہیں, اور کیا بات کر رہے تھے؟ کہتے ہیں اللہ جب جنت کا ذکر آ رہا تھا تو وہ آپ سے وہ جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا انہوں نے وہ جنت دیکھی ہے, ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک جنت ہے, واقعی ایک جنت ہے؟ لوگ تو ریڈیکیول کر رہے ہیں, میڈیا مذاق اڑا رہا ہے, موویز میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ وہ مانگ رہے تھے آپ سے جنت. اس طرح اللہ تعالیٰ اور پوچھیں گے اور کیا تھا, جہنم کیا جب ذکر آ رہا تھا تو اس سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ جہنم, وہ جانتے ہیں کہ ایک جہنم ہے جو نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا پھر میری طرف سے اعلان ہے کہ ان سب کو میں نے بخش دیا جو اس میں تھے. اس کے اوپر ایک فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فلاں فلاں شخص بھی تھا آپ کا, وہ ایسا نہیں ہے, وہ تو آ گیا تھا ویسے, اس گیدرنگ کو ایکچولی بلانگ نہیں کرتا, وہ تو ویسے آ کے بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی حدیث کے آخری پارٹ کے اندر جا کے یہ الفاظ ہیں وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ, جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا, سلو کر دیا, آگے نہیں بڑھ سکا, وہ لم یسر بِهِ نَسَبُهُ, اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. یعنی کہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ بورن مسلم فیملیز میں, ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ بالفرض کو یہ کہے کہ میں سید فیملی میں بلانگ کرتا ہوں, یا میں کوئی اور کوئی بھی جو جس کو ہم لوگ نیکی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس فیملی میں بلانگ کرتا ہوں. کوئی یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق کی فیملی سے بلانگ کر, صدیقی ہے نام کے اینڈ کے اندر, یا فاروقی ہے, یا کوئی گیلانی کسی کے نام کے اینڈ کے اوپر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں وہ, کہ ہم اس بلڈ لائن میں ہیں, ہم اس لائنیج کے اندر ہیں. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا, وہ ریلیونٹ چیز ہو جائے گی. اور یہ ہمارے ہاں بہت مسکنسیپشنز ہیں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے اگر سید ہیں یا کوئی بھی اس کے اپنے آپ کو کسی بھی کاسٹ کرتا ہے تو ایک پریویلیجڈ ہیں ہم لوگ, یا ہمارے لیے اسپیشل ہوگا, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. یہ نیچے میں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں کہ کن آرگنائزیشنز کے سروے کا ڈیٹا میرے پاس ہے. اگست 2016 کا ڈیٹا ہے کہ ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت اگر 7.4 بلین پہ اسٹینڈ کرتی ہے, تو پچھلے سال کا ایک اسٹیٹسٹکس ہے کہ مسلم جو ہے وہ 1.7 بلین ہے, اور یو کین سے 23% آف دا ورلڈ پاپولیشن, جو کہ لائے کر ہے کہاں پر, ایوری 4th اور ایوری 5th پرسن از اے مسلم. اور 2050 کے اعتبار سے ایک اسٹیٹسٹکس ہیں, یہ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک آرگنائزیشن ہے, اس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ مسلم پاپولیشن 30% تک گرو کر جائے گی یا 2.8 بلین تک گرو کر جائے گی جس ریٹ سے بڑھ رہی ہے. اور انہیں کی اس کے اوپر ہے کہ مسلم یا اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ گروپ ہے, وہ اسلام جو ہے اس میں کرسچینٹی بھی گرو کرے گی, لیکن باقی سب کا ڈکلائن شو کیا ہے. ہندوازم کا ڈکلائن ہے, بدھزم کا ڈکلائن ہے, اس کے اندر جو انفیلیٹڈ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں وہ بھی ڈکلائن ہے, باقی ہر گروپ کا ڈکلائن ہے. صرف 2 گروپس کا ہے. کرسچینٹی اپنا لیول تھوڑا مینٹین رکھ رہی ہے, اسلام جو ہے وہ جمپ کر کے جا رہا ہے. 2050 کے اندر ایسٹیمیٹ کیا ہے 2.8 بلین مسلمز ہوں گے تو صرف 2.9 بلین کرسچنز ہوں گے. ابھی کرسچینٹی بہت زیادہ ریشو کے اندر, اگر مسلمز ابھی 23% ہے, کرسچنز جو ہیں وہ 32% ہے. تو یہ ایک اسٹیٹسٹک ہے.
پلس یہ کہ نمبر آف مسلم کنٹریز اگر آپ دیکھیں نا تو وہ بھی ایک تو بہت زیادہ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، پلس یہ کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ جو گروپ ہے یہ اسکیٹرڈ ہے۔ ہندوازم کہاں پہ پایا جاتا ہے مینلی؟ ہندوازم بہت بڑا گروپ ہے پاپولیشن کے سائز کے حساب سے، لیکن کہاں کانسنٹریٹڈ ہے؟ انڈیا، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، اور اگر کہیں اور ہے تو وہ پھیل نہیں رہا، وہ امیگرینٹس ہیں ان کے جو گئے ہیں اور وہاں جا کے وہ سیٹل ہو گئے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن اے مسلم، فطرہ کا لفظ ہے، مسلم نہیں ہے لیکن وہ ایوری چائلڈ از بورن اے مسلم۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اس کے لیے who hasn't attained the age of puberty۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بچہ چاہے وہ نان ڈسبلیورس کے یہاں پیدا کیوں نہیں ہوا وہ بھی بلیسڈ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ کم ایج میں مر گیا۔ جس کی پیوبرٹی اٹین کر لی اس کی اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایکسکیوز نہیں ایکسیپٹ کرے گا جس نے 60 ایئرس کی ایج اٹین کر لی تھی اور اس نے اسلام کی بہت ساری چیزیں جس پہ عمل کرنا تھا اور ابھی تک عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ بلڈ لائن جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر بندے نے عمل اچھے نہیں کیے خود۔ اور لاسٹلی یہ کہ مسلم جو ہیں وہ سیکنڈ لارجسٹ گروپ ہے اور پوری دنیا میں وائڈ اسپریڈ ہے۔ جو ابھی تک بیک گراؤنڈ ہے نا اس کے بعد اب ٹائٹل کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ٹائٹلس کو یوں نہ انڈرسٹینڈ کریں وائی آر وی بورن مسلم، بلکہ اب ٹائٹل آپ یوں اس کو سوچیں وائی آر وی بورن ان اے مسلم فیملی۔ ٹھیک ہے، بورن تو ہر کوئی مسلم ہی ہے، ہر کوئی بورن مسلم ہے۔ آگے صرف ڈسٹورشنز آ جاتی ہیں پھر۔ اب ہمارے اوپر جو پریولیج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلم فیملی میں کیوں پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ نے پریفرنس دے دی ہمیں، یہ ایک پریفرنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دنیا کی جو پاپولیشن ہے ہم ان لکی 23% میں سے ہیں، ہم ان لکی 23% میں سے ہیں۔ ان 23% میں سے اگر آپ مسلم ورلڈ کا ایجوکیشن ریٹ دیکھیں وہ تو بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے، بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ اس 23% کے اندر ان میں سے کتنے ہوں گے جو پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ حاصل کر رہے ہیں، میں حاصل کر چکا ہوں، آپ کے فیکلٹی ممبرز آف کورس وہ اس میں بہت آگے ہیں، وہ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 23% کے اندر بھی ہم لوگ ٹاپ کے گروپ میں آ گئے، ایک اچھا بہت ایلیٹ گروپ ہے۔ ہیلتھ وائز کوئی معذوریاں نہیں ہے ہمارے اوپر کہ کوئی ہم کہیں کہ میرے اندر معذوری ہے، ہم اور تھوڑا سا اور کلاسیفائی کر لیں اسے اور اچھے کیٹیگری کے اندر۔ ہم ایک ایسے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ہے مسلم میجورٹی، یعنی کہ باقی اگر میں اس کو لاسٹ یہ فلٹر نہ لگاؤں تو پھر تو کسی بھی ایسی کنٹری میں بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے جہاں پہ مسلم تو ہیں لیکن مسلسل وہ دبے ہوئے ہیں اس وقت اور اپولوجیٹک ہوئے ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ اسلام میں اپولوجیٹک ہے، الحمدللہ ہم اپولوجیٹک نہیں ہیں۔ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر آپ لوگ کھل کے اسلام کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، باقی کسی اور ملک میں ٹرائی کر کے دیکھیں، یہ چیز امپاسبل ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہو گئے جہاں پہ میجورٹی مسلمز ہیں، ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہو گئے جو دنیا میں واحد، آج تک کوئی ایسا ملک نہیں بنا جو فارم ہوا ہو ایک ریلیجن اور اسلام کے نام کے اوپر، کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کبھی بھی ہسٹری کے اندر، کیونکہ جس کا ڈکلیئرڈ گول کیا ہے کہ وہ ایک اسلامک ڈے 1 سے تھا، جس کے فاؤنڈر نے پہلے یہ باتیں کہی تھی، یہ نہیں کہ بعد میں جا کے امینڈمنٹس آئی ہیں اور خیال پیدا ہوا کہ ہمیں کس راستے کو آپٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہم بہت زیادہ کہہ لیں کہ ہم بالکل اب ٹاپ لیول پہ ایک آ جاتے ہیں، ہم لوگ بہت اچھے ٹاپ لیول کے اوپر ہم آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس بلیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہمیں وہ چیز جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہمیں پہلے سے ایک طرح سے ہمیں پرووائڈ کر دی گئی۔ باقی جن چیزوں کو ہم نعمت کاؤنٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز نعمت ایکچولی نہیں ہے۔ یہ جو نعمت ہدایت ہے، نعمت اسلام ہے، یہ اس کو نعمت یا زحمت بنائے گا۔ فار ایگزامپل کسی کے پاس اگر پیسہ ہے، بہت اچھے ویل آف فیملی میں پیدا ہوا تھا لیکن وہ مسلم فیملی نہیں ہے، یا مسلم فیملی صرف نام کی ہے اور کوئی چیز اسلام کے مطابق نہیں وہ کرتے، تو ظاہری بات ہے وہ اس پیسے سے جو کچھ بھی کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے کھڑا ہوگا اور حساب کتاب دینا ہے، کیونکہ حساب کتاب دونوں چیزوں کا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ جاب کی ایج پہ آئیں گے تو آپ نے جب گورنمنٹ کے آگے اپنا ٹیکس فائل ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے اپنی انکم بھی بتانی ہوتی ہے، جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اپنے ایکسپینسز بھی جسٹیفائی کرنے ہوتے ہیں۔ سملرلی اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہم جا کے کھڑے ہوں گے
تو ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، یہ بھی بتانا ہے مال کے ساتھ کیا کیا تھا، خرچ کہاں کیا تھا ہم نے. یہ دونوں چیزیں ان کا جواب دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے. تو اس دن وہ بندہ کیا جواب دے گا جس کو پتہ ہی نہیں تھا، ہدایت ہی اس کو ملی نہیں ہوئی تھی، اس نے کبھی کیئر ہی نہیں کی قرآن کھول کے کبھی میں دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کیا جواب دے سکے گا اللہ تعالیٰ کو. تو اس کے لیے یہ جتنا مال تھا اس کے پاس، وہ اس کے لیے اتنی اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جائے گی، اس کے لیے اتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جائے گی. ایک میں اگزامپل دے دیتا ہوں. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور جو ان کے ساتھ جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مہاجرون کا، اور جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انصار کا. انصار اپنے فیملیز میں ادھر ہی تھے، ان کے پاس گھر بھی تھے، ان کے پاس اپنا بزنس تھا جو وہ بھی تھا، جانور تھے وہ بھی تھے، سب کچھ تھا، فیملیز تھیں. جو مہاجرین آئے تھے وہاں سر، ان میں سے تو ہر ایک کی فیملی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بلیس تو نہیں کیا تھا کہ ہر کوئی بلیور تھا. ان میں سے تو بہت سارے اپنے فیملی ممبرس کو چھوڑ کے آئے تھے. ان کو یہ ٹائم تو نہیں ملا تھا کہ وہ اپنے جو بزنس ہے اس کو کہیں سیل آف کر سکیں یا وہ اپنے جانور بیچ کے آ سکیں. وہ تو کس طرح آئے تھے؟ چھپ چھپ کے رات کو نکلے تھے، کسی کو خبر بھی نہ ہو سکے. تو وہ بہت سیکریفائسز کر کے آئے تھے، اپنا گھر، اپنا بزنس، اپنا مال، اپنے فیملی ریلیٹیوز، بہت کچھ چھوڑ کے آنا پڑا تھا انہیں. اب جب یہ مدینہ میں آ گئے اور مدینہ کے اندر انصار نے بہت اوپنلی ان کو ویلکم کیا، بھائی چارہ ہوا تھا، لیکن مہاجرین نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ہاں ہم سب کچھ 50% ہم لے کے. انہوں نے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، لیکن انہوں نے کہا تھا ہم اپنے اسٹرگلنگ اینڈ کے اوپر ہوں گے. اب ظاہری بات ہے ان کے اندر یہ خیال تھا کہ جو انصار کر سکتے ہیں وہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم اتنا انفاق نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں. ہمارے پاس تو خود انکم کے سورسز بہت لمیٹڈ ہیں، ان کے پاس اسٹیبلش سورسز ہیں انکم کے، ہم تو وہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ مہاجرین جو خالی ہاتھ آئے ہیں وہ ان انصار کی نسبت جو کہ اللہ کی راہ میں نیک کام کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ دونوں نیک کی بات ہو رہی ہے، دونوں نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وہ جو بلیسڈ ہیں ود ورلڈلی تھنگس، یعنی ایسٹس کی پوائنٹ آف ویو سے، پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو کہ نہیں ہیں، جو کہ سیکریفائس کر کے آئے تھے. مہاجرین 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے انصار کی نسبت. دونوں میں حدیث میں پیشن گوئی دونوں کے لیے ہے کہ اوور آل دونوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. لیکن مہاجرین جن کے پاس نہیں ہے وہ 40 سال پہلے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے کوشچنز تھوڑے سے رہ جائیں گے. ان کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں پروف کرنے کے لیے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا. ہمارا ان کے پاس مال ہی نہیں تھا، تو اس لیے وہ ایگزمپٹڈ ہیں ان تمام چیزوں سے. تو ابھی انورس کریں، جو پریولیج چیز تھی ہمارے پاس، جو ہمارے پاس پریولیج چیز تھی، اب اسی کے اوپر سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. جو ہمارے پاس پریولیج چیز ہے اسی کے اوپر سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت 143 کے اندر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے اسی طرح تمہیں ایک درمیان کی کنیکٹنگ امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف وٹنس کے طور پہ پیش کیے جا سکو. اس کو میں ایکسپلین کروں گا آگے جا کے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے اوپر ایز وٹنس پیش کیے جائیں گے. کیا مطلب ہے قیامت والے دن؟ پہلی بات تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک امت بنایا ہے. اسی طرح ہی امت وسط، دو مطلب ہے اس کا. وسط کہتے ہیں درمیان کی چیز کو کہتے ہیں، تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جو دونوں معنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ امت جو کہ بیلنسڈ ہے، عدل کے اوپر چلتی ہے. لیکن جو زیادہ اس کا صحیح مطلب ہے اور جو کہ تھرو آؤٹ ہسٹری ویلڈ رہا ہے، کیونکہ جو پہلا میننگ ایکسپلین کیا ہے وہ صرف ان کے لیے ویلڈ تھا جو نیک مسلمان تھے. ہم لوگ تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے. جو دوسرا ہے وہ البتہ تھرو آؤٹ ٹائم وہ ویلڈ ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں کنیکٹنگ امت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ ہر ایک کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو انہیرنٹ اسلام ہم لے کے آتے ہیں، اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کو اور زیادہ اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے اور اس کو پراپر ڈائریکشن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تھا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا تھا. مسند احمد کی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 124,000 پروفٹس بھیجے، جن میں سے 315 جو تھے وہ میسنجرز تھے.
اب اللہ تعالیٰ نے اتنے جو لوگ بھیجے تھے، انبیاء بھیجے تھے ٹائم آفٹر ٹائم، وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، اور آہستہ آہستہ کر کے ہدایت اللہ تعالیٰ بھیجتے جا رہے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو میری طرف سے تمہارے پاس ٹائم آفٹر ٹائم ہدایت آتی رہے گی۔ یہ ہدایت کمپلیٹ کہاں پہ ہوئی؟ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہدایت کمپلیٹ ہو گئی۔ اور جب حج کے موقع کے اوپر وہ آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے، اور اسلام کے اوپر ہی ہم خوش ہیں کہ یہ تمہارا راستہ ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ آیت نازل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر کئی خطبے دیے تھے۔ تو یوم النحر والے دن ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور اس میں اسلام کی موٹی موٹی جو باتیں ہیں ان کو جمع کر کے بیان کیا، فیو ورڈز میں ساری باتیں بیان کر دیں، اور اس کے بعد تمام لوگوں سے پوچھا تھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے بات تم تک پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی، تم تک میسج پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نعم، اے اللہ کے رسول، ہاں ہم تک پیغام پہنچ گیا۔ کچھ اور حدیثوں میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 دفعہ پوچھا تھا، تو ہر دفعہ یہ جواب آیا کہ پہنچا دیا، اور کچھ حدیثوں میں اس کا ایک لمبا جواب بھی دیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام بھی پہنچا دیا، حق بھی ادا کر دیا، کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی اس میں۔ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ اب آپ گواہ رہے ہیں اس کے اوپر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ پیغام پہنچ گیا ہے، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے اسلام کا جو کہ کنفیوژن کا ہو، اب کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے ان کو اس کے اوپر، ان کے مائنڈ کے سارے کویسچنز لاجیکل ان لاجیکل اور جو ہماری سائیکولوجیکل اور جس طرح مرضی کے جو کویسچنز تھے، ان کے ڈاؤٹس تھے، وہ سب کلیئر ہو گئے ہیں، پیغام پہنچ گیا ان تک۔ تو اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ فرمایا کہ اب جو تم میں سے موجود ہیں وہ کیا کریں؟ الشاہد والغائبہ، جو موجود ہیں وہ ان کا کام یہ ہو گیا ہے، اب پیغام میرے سے آگے تم لوگ تک پہنچ گیا، اب آگے تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ آگے تم لوگوں نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح وہ جو میسیج تھا، ڈیوائن میسیج، وہ عرب میں قائم بھی ہو گیا، اور آگے سے وہاں سے پھیلانا شروع ہو گئے، وہ اپنے کنٹمپریریز کو بھی پھیلایا اور اپنی کمنگ جنریشنز تک بھی بات پہنچانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو پھر پیدا کیا ہے، وہ اس سورہ حج کی اس آیت 78 کے مطابق هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، یہ پریویلیج دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے میں نے تمہیں اپنے اس کام کے لیے چن لیا۔ هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا۔ هو اجتباکم کا مطلب ہوتا ہے چننے کو کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے جس سے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے احمد مجتبیٰ، کہ چنے ہوئے، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹس تمہارے لیے نہیں چھوڑا میں نے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اسی طریقہ کار کے اوپر ہو جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا علیہ السلام۔ هو سماکم المسلمین، اور میں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، سیکٹیرینزم سے، فرقہ واریت سے پاک میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کوئی شیعہ، سنی، کوئی بریلوی، کوئی جعفری، کوئی اور ایسا نام نہیں رکھا، کوئی سلفی، کوئی بھی نام نہیں رکھا ایسا، میں نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان رکھا ہے۔ اور یہ کیوں کیا ہے؟ اگین وہی آیت کا حصہ یہاں پہ آ گیا، لیکون الرسول شہیداً علیکم، کیونکہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، پھر اگلی جنریشن کی اور اس دور کی کنٹمپریریز کی باری آئے گی، وہ کہیں گے ہم نے آگے پیغام پہنچا دیا تھا۔ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بالآخر کہ جس ٹائم پہ میں پیدا ہوا اور جو میری یہ پیوبرٹی اور ہدایت کی ایج اور جتنی بھی ایج اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، یہ جو سارا ٹائم ہوگا ہمارا، اس ٹائم پہ یہ ڈیوٹی ہے ہماری، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک فرض ہوگا، یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنا ہے۔ اب قیامت کا منظر امیجن کریں آپ، ہم جس طرح کے ہم مسلمز ہیں، قیامت کا منظر آپ امیجن کریں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے
کسی ویسٹرن کنٹری سے، کسی افریقن کنٹری سے، کسی فار ایسٹ کی کنٹری سے، کسی رشین اسٹیٹ سے، کسی ساؤتھ امریکن کنٹری سے، اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ کو یا ایک بندے کو بلا کے پوچھا کہ تم نے یہ نافرمانی کیوں نہیں کی، تم نے اسلام کے راستے پہ کیوں نہیں چلے تھے؟ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں پتہ اسلام کیا تھا، مجھے تو نہیں پتہ لگا، میرے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا اسلام کا، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں لگا یہ کون سا ریلیجن ہے، کیا خیر کی چیز ہے۔ اس کو اور اس سمپل ایگزامپل کے ساتھ آپ یوں انڈرسٹینڈ کریں کہ بالفرض اگر میں کسی جاب کے پرپز سے بالفرض میں کراچی گیا ہوں اور وہاں جا کے ایک کمپنی نے مجھے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارا انیشیل انٹرویو بھی کر لیا وغیرہ، یہ ڈاکیومنٹس آپ پرووائڈ کر دیں، ایک خاص ڈاکیومنٹ ہے وہ میں لانا بھول گیا، میں اپنے گھر فون کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بھائی کو یا کسی اور کو جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ریلائبل ہوگا، میں ان کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ فلانا ڈاکیومنٹ ہے، مجھے کل تک کا ٹائم ملا ہے، پلیز 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 یہ پہنچا دینا، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہم آج ہی ابھی کوریئر کر رہے ہیں، ہم تمہیں پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں تسلی میں آ گیا کہ ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد میں نے جا کے یونیورسٹی سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو نہیں ہم کر سکے، آپ کے ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہمیں ٹائملی ریسیو ہوئے۔ اب میرے اندر ایک فرسٹریشن اور غصہ آئے گا، اور وہ میں جا کے کس پہ نکالوں گا، کس کو کال کروں گا؟ اب میں اپنے گھر فون کر کے کہوں گا کہ کیوں نہیں پہنچایا آپ نے پیپرز، میری اپرچونٹی مس ہو گئی ہے۔ اور اگر وہ مجھے کہہ دیں گے یہ دیکھو ہم تمہیں ای میل یا واٹس ایپ کر دیتے ہیں، یہ دیکھ لو تم، یہ تو ہم نے اسی دن کوریئر کر دیا تھا، اب کس کا فالٹ؟ مجھے میرا سارا غصہ کہاں ڈائیورٹ ہونا چاہیے؟ کوریئر سرورس کے اوپر کہ تم لوگوں نے سارے میرا چانس خراب کیا ہے۔ میں وہاں جا کے برسوں گا، وہاں جا کے میں اس مینجمنٹ کے اوپر ناراض ہوں گا کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے۔ سیم از دا کیس ود اس، ہمارا وہ کام میسنجر والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات ہو گئی، وہ جنریشنز آگے ہو گئی، اب آگے یہ پیغام ہم تک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں پیدا کر دیا کہ ہم بائی برتھ تو ہر ایک کی طرح مسلمان تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے پیرنٹس نے پیدا ہوتے ساتھ ہی پہلی چیز کی جو آواز تھی وہ اذان سنائی ہمیں، اسلامک طریقے کے اوپر ہمیں اپرچونیٹیز دیں، اور یہ بھی بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کرنٹ اسٹیٹ کے اعتبار سے، کرنٹ ماحول کے اعتبار سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اسپیشل بلیسنگ ہے جو پچھلے چند سالوں سے ہونی شروع ہو رہی ہے کہ ملٹیپل یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپارٹ فرام ریگولر ایجوکیشن وہ اسلامک گیدرنگ یا اسلامک لیکچرز یا اسلامک کوئی اینی تھنگ سوسائٹیز وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور یہ اس کی ابھی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیوں ہوئی تھی، کہ ہم نے بالکل پولرائزیشن کر لی تھی کہ یہ تو انجینئرنگ ہے، یہ میڈیکل ایجوکیشن ہے، یہ سوشیولوجی ہے، یہ آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، اور یہ مدرسہ ہے، یہاں پہ حفظ ہوگا، یہاں پہ درس نظامی کا کورس ہوگا۔ یہ دونوں ورلڈز اپارٹ ہیں، دونوں ورلڈز اپارٹ ہیں۔ اس کیٹیگری کو جہاں کہ دنیا کے آرگنائزیشنز رن کرنی آتی ہیں، بزنس رن کرنا آتا ہے، بیوروکریسی آرمی کے اندر جا رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، پالیٹکس میں جا رہے ہیں، لیکن ان کو اسلام کی کوئی بات نہیں پتہ۔ اس گروپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو اسلام کی باتیں ساری پتہ ہیں، لیکن کنٹمپریری ٹائمز کے حساب سے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ یہ لوگ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اگر آپ نے ان کو کسی جگہ کے اوپر پوسٹ پہ لگا بھی دیا وہ فیل کرے ہو جائیں گے وہاں پہ۔ تو یہ الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مرج ہونے آہستہ سا کر کے ہو رہی ہیں کہ آپ نے پروفیشنل ایجوکیشن، پروفیشنل سکلز بھی ہیں، ایتھکس بھی ہیں، پلس اسلامک مورالٹی، اسلامک ویلیوز بھی ہیں، اور اسلامک کانشیسنیس بھی ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ایک وہ ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کو اپرچونیٹی مل گئی ہے اس چیز کی، یعنی کہ آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ہم جس سینیریو میں تھے، ہماری یونیورسٹی ہمارے ادھر تو ہمیں کوئی ایسا چانس بھی نہیں تھا، آپ لوگوں نے خود ایک اسلامک سوسائٹی بھی بنائی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے یہ۔ لیکن اب آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کر لیا تو آف کورس مطلب کہ ہر بندے نے اس کے لیے کوئی جس نے ایجوکیشن حاصل کر لی ہے اس نے اپنے انکم کا سورس کوئی نہ کوئی بنانا ہے، اس نے جاب کرنی ہے، اس نے بزنس کرنا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن جو ٹارگیٹ ہے، جو اصل ٹارگیٹ ہے، جو اصل کرنے کا کام ہے، ہم اس سے غافل ہیں، بالکل ہم اس کے اوپر بالکل کیئر فری ہوئے ہوئے ہیں، اور ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ کیریئر بلڈنگ کے اوپر ہے، سارا فوکس کیریئر بلڈنگ کے اوپر ہے۔ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، سورہ بقرہ کے اندر اس کی ایک سیکوینس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات دلوا دی، کوہ طور کے پاس جا کے ان کو تورات بھی دے دی، یعنی کہ ان کو اس کے دشمن سے بھی نجات دے دی، ہدایت بھی دے دی، رسول موجود ہیں، ان کے بھائی بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، گائیڈڈ لوگ، مطلب کہ بہت بڑی نعمت ہے ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر سے گائیڈڈ ہے اور کنفرم پتہ ہے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے،
اور اگر کبھی غلطی سے کوئی ایسی خطا ہونے کا چانس بھی ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریکشن بھی ہو جانی ہے، گائیڈڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی موجود ہیں، تورات بھی مل گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کام کرنے کے کہے تھے، جو ان کے کمانڈمنٹس تھیں، 10 کمانڈمنٹس تھیں، ہولی لینڈ اب آپ نے واپس جانا ہے، یروشلم اب آپ نے واپس جانا ہے، اور اس جگہ کو مشرکوں سے اور ان سے پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من و سلوہ آپ کے اوپر اتر جائے گا، بادلوں کا سایہ ہو جائے گا، پانی کا مسئلہ ہے، پانی کے چشمے پھوٹ نکلیں گے، ساری نعمتیں آپ کو ملتی رہیں گی، لیکن وہ کام آپ نے کرنا جا کے۔ اللہ تعالیٰ اگر من و سلوہ ایک میریکلسلی رات کے وقت وہ بیج کے دانے گر جایا کرتے تھے، اور ہمیشہ رات کو ریگستان کے اندر پرندے پتہ نہیں کہاں سے آ جایا کرتے تھے جن کو وہ ایزیلی پکڑ لیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نازل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریگستان میں جہاں ضرورت پڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنا سٹاف مارا اور وہاں سے واٹر سٹریم وہ بھی 12 نکل آئیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ممکن ہے کہ ریگستان جیسی جگہ کے اوپر مسلسل اتنے سال ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رہا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یروشلم اور وہاں پہ جو قومیں آباد تھیں، جو اسیرینز اور کینائٹس کی قومیں وہاں پہ آباد تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے، وہ مر جاتے، زلزلہ آتا وہ اس طرح مر جاتے، کوئی آندھی طوفان آتا، اینی تھنگ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غرق کر سکتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جو کیریئر اور آپ کے جو انکم ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دیتے رہیں گے۔ آف کورس وہ کوئی اتنا اسٹوپڈ نہیں ہوگا کوئی یہ کہے کہ میں تو گھر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ رزق دے۔ آف کورس آپ جو بھی اسٹرگل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اپرچونیٹیز پہ اپرچونیٹیز دیتے جائیں گے، حلال کمانے کی اور اچھے طریقے سے خرچ کرنے کی، لیکن یہ آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہے۔ جس طرح سی ویز کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا آبجیکٹیو آف لائف کیا ہے، وہ تو آف کورس کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے ہم سب نے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے آبجیکٹیو؟ کیونکہ ایسی آرگنائزیشن ہمیں مل جائے جہاں پہ میں اپنی سکلز کو بہت اچھے طریقے سے وہ کر سکوں اور گروم ہو سکوں وغیرہ۔ پرابلی وہ جھوٹ ہوتا ہے، پرابلی سچ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن مل جائے جو مجھے بہت پیسے دے دے اور کام مجھ سے کم لے تھوڑا، یہ اصل شاید پرابلی یہ ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہوگا۔ تو جو آبجیکٹیو آف لائف ہے، جو آبجیکٹیو آف لائف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اینڈ دس ڈز ناٹ مین کہ ہر کوئی بندہ پریچر بننا شروع ہو جائے۔ کوئی اسکالرس کی کمی تو نہیں ہے، جو صحیح معنوں میں اسکالرس ہوتے ہیں ان کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو ٹاپکس پہ ٹاپکس ملتے جائیں گے، اور دنیا جان کے ہر بندے، لیکن انٹرنیٹ وہ بلیسنگ مل گئی ہے ایک طرح سے، اگر اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی بہت اچھا تھا، کوئی چانس ایگزسٹ نہیں کرتا کہ میں نے اس ملک میں جانا ہے، انہوں نے ادھر آنا ہے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کی باتیں سن سکتے ہیں، ان سے کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، بہت چیزیں اویلیبل ہے، بہت ریسورسز اویلیبل ہیں ہمارے پاس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسکالرس کی باتیں الٹا کانٹرڈکٹ ہو رہی ہیں۔ اسکالر مثال کے طور پہ بات کر رہے ہوں گے وومن رائٹس ان اسلام، اس کو ایک اسکالر نے 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے وومنس رائٹ ان اسلام، لیکن ان کے باتیں کانٹرڈکٹ کیوں کس بات پہ ہو رہی ہیں؟ اچھا اتنی اگر اچھی باتیں اسلام کے اندر، اگر اتنا کچھ ہے تو یہ نظر تو کہیں نہیں آ رہا ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کسی بھی کنٹری، آپ کون سی کنٹری میں آپ بتا سکتے ہیں؟ اتنی کنٹریز ہیں، ہم اس کنٹری وزٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، سروے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ رائٹس مل رہے ہیں انہیں۔ یہ تو اور ہارریبل قسم کے کیسز ہیں، آنر کلنگز ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہارریبل کیسز ہیں یہ تو یہ تو کوئی ہمیں ویمن رائٹ نظر نہیں آ رہے۔ اور کیا ہے اسلام کے اندر؟ کیا ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا ایسا زبردست سسٹم ہے کہ اگر سود نہ ہو اور زکوٰۃ کو فالو کیا جائے تو نیچرلی کیا ہوگا؟ پاورٹی ختم ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یا دوسرے طرف اگر خلیفہ کی بات کریں تو عمر بن عبدالعزیز، ان کے دور کے اندر کیا ہوا تھا؟ زکوٰۃ کا لیول اتنا زبردست چل گیا تھا، جو زکوٰۃ جس نے دینی ہے اس کے پاس پیسے ہوتے تھے، اس کو بندہ ہی نہیں مل رہا کہ لینے والا کون ہوگا۔ جہاں سروے کریں، پتہ کریں، نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ کی، ہم تو خود دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ویسٹرنر اینٹی اسلام نہیں ہے، بہت اچھے بھی ہیں، انہوں نے اچھی بکس بھی لکھی ہوئی ہیں، دا لاسٹ ہسٹری اور اس طرح کر کے بکس بھی لکھی ہوئی ہیں، بہت اچھی چیز ہے اسلام۔ انفارچونیٹلی یہ مڈل ایجز کی بات تھی، اب پریکٹیکل نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا ہمیں کہیں بھی۔ بجائے یہ کہ ہم پریچ کریں، گھنٹے اس پہ لگائیں، ہم وہ اپنی ایجوکیشن کو ہم ایک PhD کریں وغیرہ، یہ ایک سوسائٹی بنا کے ہم دکھا دینا، مثال کے طور پہ ہم اسلامک ویلیوز پاکستان کے ہی ملک کے اندر اگر ہم کر کے دکھا دیں، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز والا صاحب ہوگا۔ کچھ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، آ کے دیکھ لو ہمارا ڈیٹا ہر لحاظ سے اچھا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں پاورٹی ختم ہو گئی ہے، ہمارے ملک کے اندر کرائمز دیکھو کتنے حد تک کنٹرولڈ ہیں اور نہ ہونے کے برابر کرائمز ہیں،
ہر طرح کی اچھی چیز ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے. ہماری یونیورسٹیز زیادہ اچھے پروڈکٹس نکال رہی ہیں, پریکٹیکل سولوشنز نکال رہی ہیں ہیومینٹی کے لیے. صرف یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی کی غرض کے لیے کسی اور کی ریسرچ کے 2-3 جملے آگے پیچھے کر لیے. ایک نے اگر ایک جگہ کے اوپر ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی تھی, آپ نے 2-3 کو آگے پیچھے کر کے یہ میرا تھیوری ہے, اور بس کسی طرح سے میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے, اینڈ دیٹ از انف, میری پی ایچ ڈی ہو گئی. ایکچوئل ہیومینٹی کے کوئی نہ کوئی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم کہیں ہاں ہماری یونیورسٹیز کے اندر وہ کام ہوتا ہے. پوری دنیا اس ٹائم پریشان ہے اکنامک سسٹم کے اوپر, تو ہم کہیں کہ اسلامک بیسڈ اکانومی ہمارے پاس ہے, جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم ماڈرن بھی ہے. اس میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ آن لائن بینکنگ بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر وہ تمام پرابلمس نہیں ہیں جو کہ ویسٹرن اکنامک کے ہیں. تو یہ سارا کچھ کام کر کے نہیں اگر ہم دکھا سکے, تو آپ آنیسٹلی بتائیں میرے اور آپ کے اندر اور باقی مسلم کنٹریز کے اندر کوئی چیز ایسی امپریسو جو کہ ایک نان مسلم اسلام قبول کرنا چاہے؟ کوئی چیز ہمارے اندر امپریسو؟ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ اگر باہر کے ملک چلے بھی گئے, ظاہر بات ہے باہر کے ملک اس کو چانس ملتا ہے جو ہمارے ریلیٹیولی کریم ہوگی, گریڈز اچھے آئے تھے, جاب اچھی تھی, ایکسپیرینس اچھا تھا, تو کینیڈا نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ اپلائی کر سکتے. ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو پیچھے رہ گئے وہ تو کم ہیں, جو زیادہ اچھے تھے, بہتر تھے ریلیٹیولی, وہ چلے گئے باہر کے ملکوں کے اندر. لیکن انہوں نے باہر جا کے کیا کیا؟ جنرلی چیٹ وہ کرتے ہیں, ہر گندی طرح کی اپرچونیٹی کو وہ یوز کرنے کی کوشش کریں گے جس سے وہ پتہ لگے گا کہ کام چور لوگ ہیں. یہ کوئی امپریسو چیز نہیں ہے. یعنی کہ یہ معجزہ ہے کہ جو ابھی آپ کو میں نے اسٹیٹسٹکس دکھائی ہیں کہ اسلام نے اس لیول تک پہنچ جانا ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بہت اچھا کام میں کر رہا ہوں, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اللہ کے وہ جو فطرت تھی, جو ان کی ایکچوئل نیچر تھی, اس سے وہ اتنا دور چلے گئے کہ وہ سائیکلوجیکل بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, وہ ڈپریشن کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, انہوں نے سکون نہیں حاصل کر پائے. فار ایگزامپل 60s اور 70s کے اندر ایک ہیپی کلچر ان کے ہاں ہوا تھا. سوری اس کی جو بات میں کہوں گا وہ اس طرح تھوڑی سی بری لگے, لیکن 2 لفظ میں کروں گا جو ان کے جو ایمبیسڈرز تھے وہ بولا کرتے تھے, یہ 2 چیزیں ہم حاصل کریں گے نا تو ان لمیٹڈ ہیپینس ہے. ان لمیٹڈ میوزک اینڈ ڈرگس اور ان لمیٹڈ سیکس, ان کے اوپر لمٹس ہٹا دو تو ان لمیٹڈ ہیپینس ہے. لیکن مزے کی بات, چند سالوں کے بعد ان کے اپنے بندے جو ہے نا وہ کوئی سوسائڈ کر رہا ہے, کوئی کسی اور بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے. یہ ڈپریشن اور یہ زیادہ تر نا یہ ٹریس بیک کریں یہ بہت ریسنٹ بیماری ہیں. کیوں؟ وہ فطرت سے بہت دور چلے گئے تھے, تو وہ جو پیاس ان کے اندر ایک طلب پیدا ہو رہی تھی وہ ان کو اسلام کے قریب کر رہی ہے. ہمارے جیسے مسلمان ہونے کے باوجود وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو اچھا کریں. جو آپ کر رہے ہیں نا, اگر آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اب آپ اور اچھا کریں, اور اچھے گریڈز حاصل کریں, اور گریڈز فار دا سیک آف گریڈز نہیں, نالج اصل میں حاصل کریں. آپ جو ایکچوئل چیز ہے نالج حاصل کریں, ایکسل کریں اپنی فیلڈز کے اندر, رول ماڈل بننے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ایک رول ماڈل بننے دیا تھا, ابھی گائیڈنس نہیں آئی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں, پہلے فرسٹ 20 ایئرس کی ایج میں نبوت ہو جاتی. انہوں نے تو اپنی جوانی میں صادق اور امین کا ٹائٹل حاصل کیا تھا نا, انہوں نے جوانی کے اندر حاصل کیا تھا. نارملی وہ ٹائم جس کے اندر بہت بری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کتنا فالو کرتے ہیں میڈیا کو. فار ایگزامپل کتنے مہینوں سے US الیکشنز کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اور ہیلری کلنٹن کے اوپر جو ایک دوسرے کے وہ الزامات لگا رہے ہیں, وہ پرانے کوئی وومن آ گئی, اس نے کہا کہ 20 سال پہلے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, اس نے یہ اس طرح کر کے انڈیسنٹ ایکٹ کیا تھا میرے ساتھ, یا فلانا. اولڈ ایج میں جا کے وہ جو بیسکلی ان کو دے آر ایٹنگ دیئر اون ورڈز, وہ کیا چیز ہے جو وہ اپنے جوانی کے اندر یا ریلیٹیولی مڈل ایج کے اندر غلط کام کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ایج میں صادق اور امین کا لقب حاصل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اگر 20 سال کی ایج میں ان کے اوپر نبوت کے راستے کھول دیتے تو ان کو پھر یہ 23 سال کی جگہ ان کو تو 43 ایئرس کا ٹائم مل جاتا, وہ تو شاید زیادہ بینیفیشیل ہو جاتا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے 40 ایئرس تک ان کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہونے دی, ان کا ایک مقام ڈیولپ ہونے دیا, جس کی وجہ سے ابو جہل کا بھی یہ کہنا تھا, ریلیٹیولی تھوڑے لیسر ٹیمپریچر کے اوپر ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی, ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے, لیکن جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو ہمیں وہ ہم نہیں مان سکتے. ہمارا کلچر, ہمارا ٹریڈیشن ہے, اور ہماری اتنی چیزیں ہیں, پلس ہم بنو عدی سے ہیں, تم بنو ہاشم سے ہو, ہمارا تمہارے ساتھ ایک مقابلہ چل رہا ہے, ہم تمہارے آگے نہیں سر جھکا سکتے. فار ادر ریزنز انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, فار ادر ریزنز. تو اگر میں اور آپ اپنا کریکٹر بہت اچھا کر لینا,
اپنا مورالٹی بہت اچھی کر لیں. ہمارے کولیگس مسلمس ہیں نا, وہ خود بخود کہیں گے کہ نہیں یہ بندہ جو ہے نا دیکھو یہ نمازی بھی ہے لیکن یہ سچ بھی بہت بولتا ہے, یہ اس کی چیٹ نہیں کرتا, میں نے نہیں دیکھا اس کو چیٹ کرتے ہوئے. ابھی تو الٹا صاحب ہے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نمازی ہے, ہاں اور یہ جھوٹ بھی بولتا ہے, کبھی ٹائم پہ نہیں آیا بندہ, ہمیشہ اس نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ, پیسے لے کے کبھی واپس نہیں کرتا. یہ ہم نے اسلامک کریکٹر کو آپٹ کرنا ہے, بولنے کی کم ضرورت ہے, کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ اس چیز کی شیورٹی ہے کہ نیچرلی یہ جو پروسیس ہے نا یہ اٹریکٹ خود بخود نان مسلمس کو کرنا شروع ہو جائے گا. ہم نے اگر خود رول ماڈل بنے, اپنے سوسائٹی کو رول ماڈل بنا دیا اور اپنے ملک کو ہم نے ایک رول ماڈل بنا دیا, تو یہ سب کچھ جو ہے یہ خود بخود اٹریکٹ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیۃ, میری طرف سے جا کے پہنچاؤ چاہے تمہیں کوئی ایک بات کیوں نہ آتی ہو. تو نالج کے لیے, اچھی بات آگے پہنچانے کے لیے اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری سرٹیفکیٹ, کوئی پی ایچ ڈی, کوئی آپ کی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہو, کوئی کریڈینشیلس کے ساتھ آپ کا کوئی ہو. آپ کو کوئی ایک بات بھی اسلام کی پتہ ہے, فالو اٹ, پریکٹس اٹ, پریچ اٹ. بہت سمپل سی یہ چیز ہے یہ. اور آپ جب یہ کرنا شروع ہوں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز آنی شروع ہو جائیں گی آپ کے اوپر, آپ کی ہیلتھ کے اوپر, آپ کے نالج کے اوپر, آپ کے مال کے اوپر, ان تمام چیزوں کے اوپر. تو یہ ایک تھوڑی سی ایک بریف سی بات تھی. میں اگین ریپیٹ کر دوں جو کنکلوڈنگ لائنس کے اوپر. فوکس ذہن کو کیا کر لیں, ہم مسلم فیملی میں کیوں بورن ہوئے, ہم پریولیجڈ ہیں لیکن ہم بہت اکاؤنٹیبل بھی ہیں, اور ہم نے اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. رزلٹ ڈونٹ میٹر, ایفرٹ میٹرز. کوئی آپ میں سے کسی کے پاس کوئی کویشچن ہے, کوئی کریکشن کرنی ہے میری, آپ لوگ کر سکتے ہیں. کمنٹ کوئی ہے ایڈ اپ کر سکتے ہیں. مسلم فیملی میں پیدا ہونا یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ جنت میں جائیں گے. نان مسلم فیملی میں پیدا ہونا یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ وہ بندہ جہنم میں جائے گا. وہ کیا چیز کرے گی, اس کے اعمال کریں گے. جج اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہیں تو جس مرضی کو چاہے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہیں تو جس مرضی کو چاہے معاف کر دیں. سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر بالفرض قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ابو جہل کو یا فرعون کو بھی معاف کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ابھی کیوں کر رہے ہیں اس طرح, جس نے تو بہت ظلم کیا تھا. ہٹلر کو معاف کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. ایبسولوٹ اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, انکویشنیبل اتھارٹی ہے. جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں کر لیں. ہاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کو اس وقت کیا غرض ہوگی. مثال کے طور پہ یہ کہ اگر میرا کوئی ریسرچ پیپر تھا بالفرض, وہ کسی اور نے کاپی کر کے پرنٹ کر کے اپنے نام سے چھپا دیا اور اس کی بڑی واہ ہو گئی, اس کو پی ایچ ڈی مل گئی اس کے اوپر, اور میں پیچھے رہ گیا. اب قیامت والے دن مجھے کیا لگے کہ وہ پی ایچ ڈی مجھے مل جائے واپس, میرا ریسرچ پیپر واپس آ جائے. مجھے وہ چیز چاہیے, مجھے اس وقت جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہوگی کہ اللہ مجھے معاف کر دیں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے نعمتیں عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ کچھ سوال جواب میں نہ جائیں, بس مجھے معاف کر دیں, اپنی رحمت سے معاف کریں. اس وقت یہ چیز چاہیے ہوگی. تو جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو کمپنسیشن دے دیں گے. جو تمہارے ساتھ دنیا میں جاتی ہیں ان کی جگہ میں تمہاری یہ تمام گناہ میں معاف کر دیتا ہوں, یا میں تمہیں اتنی نیکیاں دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک برے سے برے شخص کو معاف کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک سے نیک شخص کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں. جیسا صحیح بخاری کے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص ایبسولوٹلی اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا رحم نہ ایڈ کر دیں. تو صحابیوں میں سے ایک نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا کیس ہوگا. ابھی اب میرا اور آپ کا اور ہم سب کا دیکھیں کہ ہم جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بہت زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر ہوتا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, تو آپ سے نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہ جا سکوں جب تک اللہ تعالیٰ رحم نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ایکسٹریم اتھارٹیز اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ برے سے برے کو بھی معاف کر سکتا ہے, اچھے سے اچھے کو بھی پکڑ سکتا ہے. میں اور آپ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں, میں تو اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا, میں کیا کہوں باقی مسلمان جنت میں چلے گئے ہیں کہ نہیں چلے گئے. عمل اچھے جو کرے گا, جو اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرے گا, رزلٹ میٹر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو جنت میں ڈال سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری رحمت ہمیشہ غالب رہے گی, لیکن ہم کچھ شیورٹی نہیں دے سکتے. منیمم جو اللہ تعالیٰ کریں گے نا, منیمم جو اللہ تعالیٰ کریں گے وہ ہوگا انصاف عدل ہوگا. اور اگر وہ کرنے ہو گئے نا تو میں آپ سب مارے گئے. اگر اللہ تعالیٰ واقعی آ جائے نا, آپ خود سوچ لیں, آپ اپنے ذہن میں سوچیں آپ نے کتنے نیک کام کیے ہیں پچھلے ہفتے کے اندر. کوئی نیکی آپ سوچیں اپنے,
نماز تو چلیں فرض ہو گئی نا ہمارے اوپر، وہ تو کرنی تھی، وہ نہ کیا تو گناہ ہو گیا، لیکن کوئی نیکی سوچیں. اور اب یہ سوچیں کہ کون سے الٹے سیدھے جوکس کے اوپر آپ ہنسے تھے، کتنی غیبتیں آپ نے کی تھیں، کون کون سے نافرمانے کے کام کیے تھے. آپ خود کہہ لیں گے ہاں یار عدل میں تو مارا گیا. وہ ہے منیمم لیول، اس سے نیچے تو نہیں ہونے والا. عدل ہر ایک کو ملے گا، اس سے اوپر سب کچھ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 2 دفعہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا. اللہ تعالیٰ ہرگز اس چیز کو تو معاف کرنے والا نہیں ہے کہ کسی نے شرک کیا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ جو ہوگا اگر اللہ چاہے، یعنی کہ سرٹیفائڈ بات نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. اس کے علاوہ اگر کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صرف یہ پوائنٹ سمجھانے والی بات میں کہہ رہا ہوں، اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے ہمیں مسلمانوں کو کہ میں شیورٹی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں. بہت کامن یہ جملہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر یہ کہا جا رہا ہو نا کہ دیکھو یہ غلط ہے اس طرح کا، تو کوئی بات نہیں یار، سزا کھائیں گے چلے جائیں گے جنت میں بالآخر. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے، میں اپنے بارے میں بھی گارنٹی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں کر سکتا کہ لازماً 100% جنتی ہوں گے. ایک بات مائنڈ میں رکھیں اس کا، یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والا اسپیکٹ ہے، اور ہم کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کیپ لگانے والی بات نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جو مرضی چاہیں کر لیں. ہم جج نہیں ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا، نہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن مجھ سے پوچھنا ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 دفعہ ہی یہ فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. جو منافق ہوں گے، ہپوکریٹس ہوں گے. اور ہپوکریٹس کون ہوں گے؟ جوز کی بات ہو رہی ہوگی آپ کے خیال میں، ہندوز کی بات ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہوگی؟ مسلمانوں کے رینکس کے اندر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے لوئسٹ پوائنٹ پہ ہوں گے، سب سے برا عذاب ان کو ہوگا. اب یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، بین الخوف والرجا، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پکڑ کا خوف بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی نجات کی امید بھی ہو. جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ خبر ملے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا، صرف ایک پکڑا گیا، مجھے یہ بہت ڈر رہے گا کہ وہ میں ہوں گا. اور اگر یہ اناؤنس کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا، صرف ایک کو بخشا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے امید ہوگی کہ شاید میں نہ ہوں. یہ ہے ایک مومن کا ایک بیلنس. یہ ملٹیپل حدیثوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا صدقے دل سے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف کہہ دیا کہ ہاں میں نے بالکل صحیح طرح پڑھا، پروناؤنسیشن پرفیکٹ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا جو ہارٹ اور اس کا مائنڈ ہے وہ بہت کانشیس ہے اس کے اوپر کہ میں کسی کی بندگی نہیں کرتا، میں کسی کا کہنا نہیں مانتا، کسی کا خوف نہیں رکھتا، میں کسی سے اچھائی کی امید نہیں کرتا، میں صرف ایک سے مانگتا ہوں، اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں مانگتا. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ میرے لیے اگر رول ماڈل ہیں، میرے لیے اگر کوئی گائیڈنگ پرنسپل کسی کے ذریعے ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی نے صدقے دل کے ساتھ یہ کیا، آگے عمل اس کے جس طرح مرضی جا رہے ہوں، تو اس کے لیے ایک راستہ جو حدیثوں کے اندر، جو خاص طور پہ شفاعت والی حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اس میں 2 سینیریوز ہیں، کچھ کو ڈائریکٹ معافی مل سکتی ہے، کچھ کو سزا کے بعد معافی ملے گی، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اس کے اندر. اگین ایکسٹریمز ہیں، ہم نے ایز مسلم ہم نے دونوں ایکسٹریم کے بیچ میں لیو کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.